مضمون ہے بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک چین ہے اور چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے، جس کی آبادی چین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ آج 2005 کے مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ آزادی کے وقت ہندوستان کی آبادی 37 کروڑ تھی اور آج صرف 58 سال گزرنے کے بعد تقریباً 64 کروڑ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آبادی کا اس قدر تیز رفتار اضافہ ملک کی معیشت کے لیے ایک حیرتناک اور خطرناک علامت ہے۔ حالانکہ اگر آبادی میں اضافہ کے ساتھ ملک کے معیشت میں بھی اضافہ ہو تو کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے معاشی حالت میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن جس رفتار سے ملک کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس رفتار سے ملک کی معیشت میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ خطرناک علامت دراصل یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مقابلہ روس میں آبادی کا اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ نہیں ہوا ہے، حالانکہ روس کا جغرافیائی رقبہ ہندوستان سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آبادی کا مسئلہ ہندوستان کے لیے صرف معاشی مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایک درد سر بنا ہوا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد حکومت نے جتنی ترقیاتی اسکیمیں بنائی اس پر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن آبادی کے بے پناہ اضافے کی وجہ سے ان ترقیاتی اسکیموں کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمارے معیار زندگی کا یہ عالم ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں چند کو چھوڑ کر ہمارے ملک کا معیار زندگی بہت پست ہے اور ہر شخص پر آمدنی و خرچ کا فیصد بھی بہت کم ہے۔ ماہر معاشیات مالتھس کے اقتصادی اصولوں کے مطابق آبادی میں اضافہ ضرب کے قاعدے سے ہوتا ہے، یعنی 2x4/8، جبکہ غذائی اجناس میں اضافہ جوڑ کے قاعدے سے ہوتا ہے، جیسے 2+4/6۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آبادی میں اضافہ 4x4 16 کے حساب سے ہوگا اور پیداوار میں اضافہ 4+4 8/8 کے حساب سے ہوگا تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آبادی اور معیشت میں خلیج بڑھتا جائے گا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے آبادی کے اضافہ کو کنٹرول کرنا لازمی ہوگا، ورنہ رد عمل کے طور پر مہنگائی، قحط، وبائی امراض اور معاشرتی جرائم میں اضافہ ہوگا۔ معاشرے میں بے چینی بڑھے گی اور انارکی پھیلے گی، پھر سماج شیرازہ منتظر ہو جائے گا۔ اب غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کے اس بے پناہ اضافے کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کی مکمل ذمہ داری حکومت وقت پر بھی نہیں ٹالی جا سکتی۔ اس مسئلہ کا حل کرنا اس ملک کے سارے عوام کی ایک مشترکہ اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جب تک ملک کا ہر شہری اس مسئلہ کو حل کرنا اپنی ذاتی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ چھوٹا خاندان رکھیں، چھوٹے خاندان میں اخراجات بھی کم ہوں گے، ذمہ داریاں بھی کم ہوں گی۔ اگر بچے کم ہو گئے تو ان کی پرورش اور اخراجات بھی کم ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے ہے اور اس کے 6 بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کی پرورش اور تعلیم اوسط درجے کی ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص کو 3 ہی بچے ہوں گے تو ظاہر ہے ان بچوں کی پرورش کا معیار 6 بچوں کی بنسبت بلند تر ہوگا اور تعلیمی معیار بھی اسی مناسبت سے ہوگا۔ شہروں میں تو عام طور سے اس حقیقت کی سمجھداری آ چکی ہے، لیکن دیہاتوں کی آبادی ابھی بھی بدقسمتی سے اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکی ہے۔ جہالت کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سرکار نے بھی اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کو چلایا ہے۔ اس میں کچھ کامیابی بھی ملی ہے، لیکن وہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ جب تک اس پروگرام کو عوامی حمایت نہیں ملے گی، اس وقت تک اس پروگرام کو مکمل کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ اس خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے عوام کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس ضمن میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: 1 2 ہوں گے تو شیر نر ہوں گے، درجنوں ہوں گے تو درد سر ہوں گے۔